بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 138 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قافیہ کی ترکیب کا بیان پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ تَسْتَحْسِنُ الْعَرَبُ كَوْنُ الْقَافِيَةِ فِي الْبَيْتِ قُبُورًا وَفِي الْبَيْتِ الْآخَرِ مُنِيرًا بخلاف شعراء العجم، وهكذا يرى شعراء العرب أن حاصل وداخل ونازل من قسم واحد بخلاف شعراء العجم، وكذلك وقوع كلمة واحدة بين شطري البيت بحيث يكون نصفها في الصدر والنصف الآخر في العجز صحيح عند العرب لا عند العجم. وفذلك القول أن الأمر الجامع المشترك بين الكلام المنظوم العربي والفارسي والتوافق التقريبي لا التوافق التحقيقي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح اہل عرب جو ہیں وہ ایک شعر میں قافیہ، چاہے وہ قبور ہو، وفی البیت الآخر منیر، اور دوسرے شعر میں منیر ہو قافیہ، یہ پسند کرتے ہیں کہ دوسرے شعر میں قافیہ منیر ہو، یعنی ایک میں قبور ہو تو دوسرے میں منیر ہو، یہ اس کو پسند کرتے ہیں، بخلاف شعراء العجم، بخلاف عجمی شعراء کے۔ وہکذا یرى شعراء العرب ان الحاصل و داخل و نازل، اسی طرح شعراء عرب جو ہیں حاصل، داخل اور نازل کو ایک قسم شمار کرتے ہیں، بخلاف شعراء العجم، بخلاف شعراء عجم کے، عجمی شعراء کے۔ وکذلک وقوع کلمۃ واحدہ، اور اسی طرح ایک کلمے کو دو مصروں میں اس طرح واقع ہونا کہ نصف کلمہ ایک مصرے میں ہو اور نصف ثانی دوسرے مصرے میں ہو، عرب کے یہاں درست ہے۔ والنصف الآخر فی العجز صحیح عند العرب، عرب کے ہاں درست ہے، لا عند العجم، عجم کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وفذلك القول، خلاصہ کلام یہ ہے کہ امر جامع مشترک بین الکلام المنظوم العربی الفارسی، عربی اور فارسی منظوم کلام کے درمیان جو امر جامع اور امر مشترک ہے، یہ جس میں موافقت ہے تو موافقت تخمینی ہے، نہ کہ وہ موافقت تحقیقی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی آیاتی تقسیم کی، صورتوں کی آیاتی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کو بیان کر رہے تھے، تو اسی بیان کی تفصیل کو آگے بیان کرتے کرتے جو شعراء کا جو ذوق ہے عرب اور عجم کے، اس کو بیان کر رہے تھے۔ آج کے سبق میں ہم قافیہ کی وضاحت پڑھیں گے کہ قافیہ کیا چیز ہے، اور شعراء عرب اور شعراء عجم میں قافیے کی کیا حیثیت ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ قافیہ جن حروف سے مرکب ہو وہ 6 ہیں، یا جن حروف سے مرکب ہوتا ہے وہ 6 ہیں۔ ان میں سے ایک ردف ہے، یعنی وہ الف اور حروف مدہ اور یا اور حروف لین جو ردا سے پہلے مذکور ہوں، یہ جسے شعر یبکی علیہ ومستقر قرارہ میں حور کی را، یعنی حور میں جو را ہے، اور واو جو ردف ہے، تو یہ جو ہے قافیہ کہلاتا ہے، یعنی 6 حروف سے مل کر بنتا ہے۔ ان میں سے 3 حروف مدہ ہو جائیں گے اور 3 حروف لین ہو جائیں گے۔ خلاصہ کلام اس کی عبارت کا یہ ہوا، اس کی پوری بات کا، یعنی جو واو حروف مدہ جو ہے، واو ما قبل مضموم، یا ما قبل مکسور، اور اسی طرح الف جو ہے، اور اسی طرح حروف لین واو ما قبل مفتوح اور یا ما قبل مفتوح جو ہے، یہ جو ان 6 حروف سے مل کر ایک قافیہ بنتا ہے، ان 6 حروف کا مرکب ہوتا ہے قافیہ۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، یہاں سے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں یہ بالکل جائز ہے کہ ایک ہی نظم میں کبھی واو اور کبھی یا مدہ ہو جائے، اگرچہ یہ مستحسن نہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو، بلکہ پوری نظم میں ایک ہی جنس کے مدہ پر قافیہ ہونا زیادہ بہتر ہے، بلکہ جو کہ کیونکہ وہ شعراء عجم جو ہے وہ اسے گوارا نہیں کرتے، اہل عرب کے ہاں یہ بالکل جائز ہے، یعنی ایک ہی نظم میں کبھی واو اور کبھی یا مدہ آ جائے،
کبھی واو مدہ آ رہی ہو کبھی یا مدہ آ رہی ہو. یہ عرب کے ہاں مستحسن نہیں ہے لیکن جائز ہے. لیکن جو شعراء عجم ہیں، عجم کے شعراء ہیں، وہ اس کو بالکل بھی گوارا نہیں کرتے. ان کے ہاں تو ایک شعر میں واو مجہول یا یا مجہول ردف ہو تو دوسرے میں واو معروف یا یا معروف بھی عیب ہے. یہ لوگ جو ہے وہ بالکل بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں یہ تو صحیح ہے، حروف مدہ میں سے واو آ جائے یا پھر یا آ جائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے اہل عرب کے ہاں، لیکن اہل عجم اس کو برا سمجھتے ہیں. اب کہا کہ حاصل، داخل اور نازل عرب کے ہاں یہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ حاصل، داخل کیا ہے؟ یہ الفاظ در حقیقت قوافی مؤسسہ یعنی ان کلمات کی مثال ہے جن میں تاسیس پائی جاتی ہے. تاسیس حروف ردا، قافیہ کا آخری حرف جو ہوتا ہے جو ہر شعر میں آتا ہے، اس سے پہلے ایک ایسا الف ہے جس کے بعد حرف ردا سے پہلے ایک حرف متحرک بھی ہو، جیسے سائل اور حائل ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاسیس حرف ردا. یعنی حاصل اور داخل جو ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جو قوافی مؤسسہ ان کلمات کی مثال ہے جن میں تاسیس پیدا ہوتی ہے. مطلب اس کا یہ ہوگا کہ شعراء عرب قوافی مؤسسہ کو مستقل ایک قسم قرار دیتے ہیں اور غیر مؤسسہ کو ان کا ہم وزن نہیں مانتے. لہذا جس نظم کا قافیہ حاصل و داخل ہو اس میں بسمل اور بلبل وغیرہ کا قافیہ معیوب ہے. اس کے برخلاف شعراء عجم جو ہیں وہ مؤسسہ اور غیر مؤسسہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا قابل اور منزل اور دوسرے قافیہ ایک دوسرے کے ساتھ بلا تکلف آ سکتے ہیں. یعنی قافیہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. اہل عجم جو ہے اس میں ہر قسم کا قافیہ جو ہے وہ چاہے وہ قابل ہو، چاہے وہ منزل ہو، چاہے وہ کوئی سے بھی قافیہ ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلا تکلف آ سکتے ہیں. جبکہ اہل عرب کے ہاں یہ صحیح نہیں ہے، ان کے ہاں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. وقد وضع الهنود اوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة الحركات والسكنات وهي ايضا تمنح لذة وحلاوة. وقد سمعنا بعض اهل البداوة يختارون في تغريداتهم التي يتلذذون بها كلاما متوافقا بتوافق تقريبي او رديفا تارة يكون كلمة واحدة واخرى يزيد عليها وَيَنْشِدُونَهَا مثل القصائد وَيَتَلَذَّذُونَ بِهَا وَلِكُلِّ قَوْمٍ أُسْلُوبٌ خاص فِي كَلَامِهِمُ الْمَنْظُوم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حنود نے یعنی اہل ہندوستان کے ہاں اشعار کے اوزان کا دار و مدار جو ہے وہ انہوں نے بلا لحاظ حرکات و سکنات حروف کے بلا جو ہے وہ اس تعداد کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے. حروف کی تعداد پر ہے، اس میں حرکات سکنات کے کوئی لحاظ نہیں کیا گیا. وہی ایضاً تمنح لذۃ و حلاوۃ، اور وہ بھی ان کلاموں میں سے جن سے لطف اندوز ہوا جانا ہے. یعنی اس سے لطف اندوز ہو جاتا ہے. اور تحقیق کے وقد سمعنا بعض اہل البداوۃ، اور تحقیق کے ہم نے بعض ان خانہ بدوشوں کو سنا ہے، یختارون فی تغریداتہم، جو اپنے گانوں سے لذت یاب ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کلام اختیار کرتے ہیں جو توافق تخمینی سے ایسے ردیف کے ذریعے ہمانگ ہوتا ہے، تارۃ یکون کلمۃ واحدہ، کہ جو کبھی ایک کلمہ ہوتی ہے، وہ اخرى یزید علیہا، اور کبھی ایک سے زائد. وَيَنْشِدُونَهَا مِثْلُ الْقَصَائِدِ، اور وہ اپنے گانوں کو قصیدوں کی طرح پڑھتے ہیں. وَيَتَلَذَّذُونَ بِهَا، اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ أُسْلُوبٌ خاص فِي كَلَامِهِمُ الْمَنْظُومِ، اور ہر قوم کا ایک خاص اسلوب ہے اپنی نظم میں. یعنی اس عبارت کا مطلب یہ ہوا، شاہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے گزشتہ جو ہے وہ عبارت کے اندر عرب و عجم کے اصولی اختلاف کے چند نمونے پیش کیے تھے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی میں یہ بھی ہے کہ عجم میں گروہ ہنود کا ہے جس کے یہاں حرکات و سکنات کا میں موافقت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، محض تعداد حروف میں مساوات کافی سمجھی جاتی ہے. اسی طرح جو دیہات وغیرہ کے ناخواندہ اور جو ہے بغیر علم کے جو لوگ علم سے ناشنا لوگ ہوتے ہیں وہ نظمیں کہتے ہیں، لیکن ان میں ردیفوں کی یکسانیت کی رعایت کو ضروری نہیں سمجھتے.
چھوٹی بڑی ہر قسم کی ردیف بلا تکلف وہ لے آتے ہیں اور اس سے وہ مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشعار اور نظموں کو پرلطف اور مزیدار بنانے والی چیز جو ہے وہ تخمینی موافقت تخمینی اور موزونیت مطلقہ ہے، نہ کہ اقوام اور امتوں کے اصول اور قواعد. یعنی کہیں اصول اور قواعد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. لطف و سرور جو حاصل ہو سکتا ہے اور اس کو پر لطف اور مزیدار بنانے والی چیز جو ہے وہ موافقت تخمینی ہے اور موزونیت مطلقہ ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں صورتوں کی آیاتی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کی بات کی تھی. تو آگے چل کے ابھی شعراء کی جو کلام ہے اور اس میں آج کے سبق میں ہم نے قافیہ کی تفصیل پڑھی ہے کہ قافیہ کیا چیز ہے اور اس سے اہل عرب اور اہل عجم کیسے استفادہ کرتے ہیں. ساری بات کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ قافیہ کتنے حروف سے مرکب ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا. نمبر 2 حاصل داخل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.